لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہ درس جاری ہے. آج نوح علیہ السلام کے قصے سے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کی قوم نے جو شکوک اور شبہات کا اظہار کیا، آج ان کے بارے میں ہم تھوڑا آپ کو بتائیں گے کہ ان کے شبہات کیا تھے، کیا وجہ تھی کہ وہ اسلام اور ایمان نہیں لاتے تھے. تقریباً 6 قسم کے انہوں نے اعتراض کیے یا شبہات پیدا کیے یا ان کے دماغوں میں پیدا ہوئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں اگر نہ ہوں تب ہم اسلام اور ایمان لے آئیں گے. اور تقریباً یہ جو چیزیں ہیں 6 تقریباً یہ تمام امتوں کے اندر پائی جاتی تھی، اور اکثر قومیں یہی اعتراض کرتی تھی. یہ 6 اعتراض کرتے تھے کہ یہ چیزیں اگر نہیں تو تب ہم کیا کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے اور پیغمبر کی اتباع و پیروی کریں گے. ان 6 شبہات میں سے یا 6 اعتراضات میں سے پہلا اعتراض جو ہے وہ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول تو آیا نہیں تھا، تو وہ بھی کہنے لگے یہ کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے کیونکہ آپ ہماری طرح انسان ہو، اور انسان کو بشر کو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اور پیغمبر کیسے بنا دیا. وہ کہنے لگے وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، کہ آپ ہماری طرح کے ایک انسان اور بشر ہیں. یہ ان لوگوں نے کہا جو قوم کے سردار تھے، قوم کے بڑے لوگ تھے، امیر لوگ تھے. وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرح کے بشر ہو، انسان ہو، ہمارے اندر آپ بڑے ہوئے، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، سارا کچھ، پھر آپ نبی بن گئے. نبوت کہیں اور نہیں جا سکتی تھی. اچھا، یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت نوح علیہ السلام، یہ دیکھیں مطلب آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں کے بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے، پھر ان کے بعد تسلسل انبیاء کا چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مشرکین مکہ کی کیا ذہنیت تھی اس کے بارے میں سنیں. وہ کیا کہتے ہیں، یعنی تمام انبیاء کے جو پیروکار تھے یا جو ان کی امتیں تھیں، تقریباً ان کے اعتراضات جو تھے وہ ایک جیسے تھے کہ انسان جو ہے، وہ بشر جو ہے، وہ رسول کیسے بن سکتا ہے، اس کو فرشتہ ہونا چاہیے، وہ نوری ہے. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. ان کے آپ یعنی ڈیمانڈ ان کی سنیں، مطالبے ان کے سنیں، اگر آپ یہ کر لیں تو ایمان لے آئیں گے، یہ کر لیں تو ایمان لے آئیں گے، ہمارے لیے یہ کریں تو ایمان لے آئیں گے. اب دیکھیں کس طرح اور کون سی چیزوں کے مطالبات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے، ہاں اس وقت کہ آپ زمین سے ہمارے لیے چشمے جو ہے وہ جاری کر دیں. اب زمین کو حکم کریں چشمے شروع ہو جائے، کیونکہ مکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے پانی نہیں ہے نا، زمینی پانی نہیں ہے، تو چشموں کی ضرورت ہے ان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ چشمے جو ہے وہ جاری کر دیں، پھر او تکون لکا جنت من نخیل، یا آپ کے لیے کیا ہوں، کھجوروں کے باغات ہوں. اور یہاں کی جو مکہ کی جو فضا ہے، یہاں کے جو لوگ جو ہیں وہ کیا باغات اور کھجوریں جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ہاں جو پھل ہے وہ یہی ہے.
اور باغات بھی یہی ہیں. یہاں سیب تو نہیں نہ اگتے, انگور نہیں اگتے, دوسری چیزیں نہیں ہوتی. زیادہ تر کیا چیز ہوتی ہے؟ کھجور ہی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ او تکون لک جنت من نخیل وعنب, یا پھر انگوروں کے آپ کے باغات ہوں. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, اور باغات ان کھجوروں کے اور کھجوروں کے باغات کے اندر جو ہے وہ چشمے پھول رہے ہوں تاکہ ان کھجوروں کو پانی بھی ملے. آپ نے دیکھا جو مزروں کو جنہوں نے دیکھا ہے, مزروں کے اندر کھجوروں کو جو پانی لگتا ہے وہ مصنوعی پانی لگتا ہے, یعنی پانی یہاں سے خریدا, پھر اس کو سٹور کیا, پھر وہاں سے پھر کھجوروں کو دیا. تو وہ کہتے چشمے ہوں, باغات ہوں, بہتے ہوں, ان کے اندر جو ہے وہ سارا سسٹم اور نظام ہو. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او تسقط السماء, یا پھر ایسا ہے کہ جس طرح آپ ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا, پھر آپ ایسا کریں کہ آسمان سے عذاب نازل کر دیں اور آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں. جس طرح آپ مطلب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا اگر تم نے اسلام کو قبول نہ کیا. تو کہنے لگے اگر تم یہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے, کیا جو دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آسمان سے کیا کریں گے, عذاب کو نازل کریں گے, تو آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, مطالبے دیکھیں, یا پھر ایسا ہے کہ آپ فرشتوں کو لے آؤ اور اللہ کو بھی لے آؤ ہمارے سامنے, اور وہ کہیں کہ یہ واقعی میرا رسول ہے, ہم مان لیں گے. ایک انسان نے جب ایمان نہ لانا ہو, نیک اعمال نہ کرنے, اس کے مطابقات دیکھیں نا, بھی فرشتوں کو بھی لے آؤ اور اللہ تعالیٰ بھی تشریف لے اور ہمیں کہیں کہ یہ میرا کیا ہے, رسول ہے, مہربانی کر کے تم ایمان لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی انسان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا اور پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اگر سارے کے سارے نافرمان بن جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی کمی, یہ تو پھر انسان کی اپنی وہ ہے, مرضی ہے, مانتا ہے ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو نہیں مان. یہ تھوڑی ہے کہ نہیں کہ بھی فرشتے بھی آ جائیں اور اللہ تعالیٰ بھی آ جائے, نہیں تم اسلام کو قبول کرو تمہاری مہربانی ہوگی, ایسا نہیں ہے اسلام. اسلام نے ہر ایک چیز انبیاء کے ذریعے واضح کر دی. اب جس کی جو مرضی وہ کرے اور اس کا رزق اسی کے مطابق آخرت میں ہوگا, مرنے کے بعد نتیجہ اور رزق انسان پھر دیکھ لے گا. دنیا کے اندر جو چاہے مرضی کر لے. پھر کہتے ہیں او یکون لک بیت من زخرف, یا پھر ایسا ہو کہ آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہو. کس کا گھر ہو؟ سونے کا گھر ہو. بھی آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں, یا پھر آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں, تو آپ کے پاس دنیا کیوں نہیں؟ آپ کے پاس دنیا کیوں نہیں, مال کیوں نہیں, سونا کیوں نہیں؟ آپ کے پاس تو بہت سارا مال ہونا چاہیے, سونے کا گھر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تو کیا کون سی چیزیں جو سونا نہ بنتی؟ اللہ تعالیٰ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں, ان اللہ علیہ ہر چیز پر قادر ہے, طاقت ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہر چیز کو سونا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ایمان نہیں لاؤ کہ سونا بنے, باغات بنے, نہیں. ایمان تم اس وجہ سے لے آؤ کہ کیا اللہ کے رسول سچ بولتے ہیں, کیا اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے, بس خلاص. یہ مادی اشیاء تم کیوں لے آتے ہو؟ سونا, کھانا پینا, باغات, یہ وہ دیکھیں گے مل جائے گا تو ایمان لائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ لے آؤ, تمہاری ضرورت ہی نہیں. آگے اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سونے کا کیا ہونا چاہیے؟ سونے کا گھر ہونا چاہیے. او ترقى فی السماء, یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں.
اچھا آسمان پر پھر کیا کریں؟ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقْيِكَ، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چڑھ جائیں گے آسمان پہ پھر بھی ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، آپ کے چڑھنے کی وجہ سے ایمان نہیں لے آئیں گے۔ کہتے ہیں اَوْ تَرْكَ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقْيِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تَقْرَؤُهُ، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چڑھنے کی وجہ سے نہیں کہ آپ تشریف لے گئے آسمان پہ کہ واقعی ہم نے جو مطالبہ کیا وہ پورا ہو گیا، نہیں، وہ کہتے ہیں وہاں سے آپ کتاب لے کر آئیں اور ہم اس کو پڑھ بھی سکیں کہ تم ایمان لے آؤ یہ اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہے، وہاں سے لکھوا کر، آسمان سے لکھوا کر لے آؤ۔ حتی تنزل علینا کتابا تقرأہ قل سبحان ربی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر ان کو کہیں ایسا تمہارا رب جو ہے وہ پاک ہے۔ قل سبحان ربی، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا قل سبحان ربکم، نہیں، قل سبحان ربی، ان کو کہہ دیے میرا رب پاک ہے۔ ایسے مطالبات اللہ تعالیٰ ڈیمانڈیں پوری نہیں کرتا کہ بھی سونا پہاڑ جو سونا بن جائے اور فلاں ہو جائے اور فلاں، اللہ کی مرضی ہوگی تو معجزہ ظاہر ہوگا، پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کی مرضی اگر ہوگی تو گوشت کی بوٹی ہڈی سے بھی آواز آئے گی کہ اے اللہ کے رسول آپ گوشت نہ کھائیں، اس میں زہر ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ سب کچھ آپ وسلم کے انگلیوں سے چشمے جاری کر دے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو سارا کام کر، لیکن انسان کے مطالبے سے ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ جو مسلمان سچ بولتا ہو، اسلام اور دین کی دعوت دیتا ہو، ہمارا تصور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اسلام اور دین کا نام لیتا ہے، مسلمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اچھا اور نیک ہے تو اس گھر میں روٹی نہیں ہے۔ جب روٹی نہیں ہے تو مطلب یہ بندہ سچا نہیں ہے۔ یہ معیار غلط ہے۔ انسانوں میں معیار ہے ہی یہ کہ بندہ اگر سچا ہے تو پھر اس کے گھر کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ روٹی بھری ہونی چاہیے، مال و متاع، دنیا، نعمتیں ہونی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری یہ ہے کہ کیا وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ، وہ دعوت کس چیز کی دیتا ہے، سچ کی یا جھوٹ کی، اللہ اور اس کے رسول کی وفا کی طرف بلاتا ہے یا کسی اور کی طرف۔ مسئلہ یہ ہے اسلام اور دین سے ایمان کے ساتھ مادیت نہیں جڑی ہوئی کہ جو مسلمان اور مومن ہو اس کو سونے کے پہاڑ دے دیے جائے، ایسا نہیں ہے۔ جس کا جو نصیب ہے، جس کا جو قسمت ہے، جس کا جو مقدر ہے وہ اس کو دنیا میں ملے گا، جو محنت کرے گا وہ دنیا میں جو اللہ کی مرضی، جو اس کی تقدیر میں، جو اس کی قسمت میں وہ پائے گا۔ لیکن اسلام اور دین اور ایمان جو ہے وہ غریب اور فقیر اور امیر اور بادشاہ کو نہیں دیکھتا۔ اسلام اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دل کیسا ہے، بس دل اپنے خالق کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں انسان کے اندر اس کا دل کتنا پاکیزہ ہے، اس کا دماغ گناہوں سے کتنا بچا ہوا ہے۔ اگر وہ مجھے تسلیم کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ایسے لوگوں کے اوپر جب یہ مومن لوگ جب میری آیات پر جو ایمان لاتے ہیں، جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کو کہے قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو ہمارا بھی اصول یہی ہے، آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، یعنی ہم اپنے مسلم معاشرے میں دیکھیں، اپنے ابا و اجداد یا ان والدین کو جو مدرسے میں بچوں کو نہیں بھیجتے، کیوں؟ روٹی نہیں ملے گی۔ تو ایمان کے ساتھ روٹی وابستہ نہیں ہے، یہ ادنا سے ادنا سے ادنا 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 چیز ہے کہ بندے کو روٹی مل جائے۔ یہ تو بہت چھوٹا نفع ہے۔ جو اسلام اور دین پڑھتا ہے اس کی تو شان کسی اور جگہ پر ہے۔ دنیا تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے دنیا اور آخرت کے اندر بھی،
لیکن ہم ناپتے ہیں اس سے کہ بچے کو اگر مدرسے میں بھیجا تو تنخواہ کتنا ملے گی. ہم پورا ماحول دیکھ رہے ہیں, پورے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں, اس کا یعنی تنخواہ اور کھانا پینا, اس کی گزر اوقات ہوگی کیسے. لہذا ہم اس کو دین پڑھانے کے نہیں پڑھاتے. اور مدرسے میں سب سے میجر جو پرابلم اور مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلمان مدارس کی طرف رخ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے روٹی جو ہے اگر بندہ پڑھ لے تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ روٹی کمائے گا کہاں سے, کیا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے. تم اولاد کو یہ سکھاؤ کہ یہ اسلام اور دین پڑھنا اور پڑھانا, اس کا ماہر ہونا, یہ اللہ کی توحید اور اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرنا اور انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنا, اس وجہ سے علم حاصل کرنا. اس طریقے سے جو مسلمان اور جو بچہ مدرسے میں جائے گا اور پڑھے گا, جب وہ اس سے فراغت حاصل کرے گا تو پھر وہ ایک عام انسان نہیں ہوگا. دنیا کے کسی کونے میں بھی جائے تو پھر وہ کامیاب ہوگا, کامران ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو روٹی نہ ملے. آپ نے کبھی سنا کہ کسی مولوی بھوک سے مر گیا ہو, فقر و فاقہ سے مرا؟ دنیا کے دوسرے معاشروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ فقر و فاقہ ہو, فلاں فلاں, مولوی کے گھر نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی لوگ نوکری کرتے ہیں حکومت کے اداروں میں, آپ نے دیکھا کہ کبھی ڈاکٹروں نے بھی ہڑتال کی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں, ہماری کیا پڑھاؤ, تنخواہ پڑھو. انجینئر ہیں اوپر سے لے کر چھوٹے تک سارے ہڑتالوں پہ. کبھی مولوی صاحب نے بھی ہڑتال کی کہ میری تنخواہ, میں نے جمعہ نہیں پڑھانا, بس بیٹھے رہو سارے. نہیں, صبح کی نماز میں نہیں پڑھاتا ہوں, عشاء میں نہیں پڑھاتا. مسئلہ کیا ہے؟ تنخواہ پڑھو. اس کی تنخواہ ہے کتنا؟ 10,000. 10,000 ہے نا, 10,000. 5,000 پر بھی جو ہے نماز پڑھاتے ہیں. اب اس نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا کہ میری تنخواہ پڑھاؤ, لہذا نہیں پڑھاتا تو میں کیا کروں گا, میں چھوڑ دوں گا, میں ہڑتال ہے آج میری. یا پورے مولویوں نے ایک چوک پہ بیٹھ کے ہڑتال کیا, آج جمعہ نہیں ہوگا جی مساجد میں. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اسلام اور دین پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اسلام اور دین روٹی سے وابستہ نہیں ہے. اس کا تو اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور کتنا دیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں, اس کا انسان کو اندازہ نہیں. انسان کو ایک مولوی صاحب, ایک امام مسجد 10,000 لے کے پوری زندگی اسی مسجد میں گزارتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جس طرح بچے اولاد ڈاکٹر کی ہے, اس کی بھی بیوی بچے دکھ اور سکھ اس کے ساتھ بھی وابستہ ہے. وہ اپنے 10,000 کے ساتھ ساری زندگی گزارتا ہے. اور اگر یہ استقامت اور ایمان اور اسلام اور دین کی بات نہ ہوتی ہے علماء کے اندر اور دینی طبقے کے اندر, معاشرے تو بگڑ جاتے ہیں, معاشرے تو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں, ایک علاقے میں مسجد ہو اور وہاں نماز پڑھانے والا نہ ہو اس وجہ سے کہ یہاں تنخواہ بہت کم ہے, تو آپ اندازہ کریں پڑھائے گا کون؟ لوگوں کو تو تکبیر نہیں آتی ہے. تو اس اسلام اور دین کو پڑھنے سے انسان کے اندر جو ہے آخرت کی تیاری کی تمنا, آرزو, شوق پیدا ہوتا ہے. اور پھر انسان 10,000 بھی لے پھر بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام, آخرت کا کام ہے, یہاں نہیں تو اگلے جہاں تو ہے نا. لیکن دوسرا آدمی جو ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں نہیں, یہاں سے نہیں ملا, آگے سے کہاں سے, بس اس نے دھرنا دیا, مریض کو بھی نہیں دیکھتا کہ کیا ہے, وہ سارا مہینہ میں. بہرحال یہ کہ دنیا, ہم مسلمان جو ہے اگر اسلام اور دین کو روٹی کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ سوچ انتہائی ناقص سوچ ہے, بہت ناقص سوچ. ہم اسلام کو پڑھیں گے اس وجہ سے کہ ہمیں روٹی اچھی ملے گی نا. آپ اسلام اور دین کو پڑھو اس وجہ سے کہ یہ دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی بھی ہے, اور یہ علم دنیا اور آخرت کی
یہ سردار علم بھی ہے، تمام علوم کی ابتدا اور جڑ یہ علم ہے، اور جس کو اس علم کا پتہ نہیں وہ انسان نہ دنیا کو جانتا ہے نہ آخرت کو اس کو پتہ ہے۔ یہ علم عبادت بھی ہے، یہ علم جو ہے ذکر بھی ہے، یہ علم رزق بھی ہے، یہ علم خوراک بھی ہے، یہ انسان کے دل اور دماغ کو زندہ کرتا ہے، جینے کا شعور دیتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے۔ صرف ہم روٹی پر کھڑے رہیں، ہمارا معاشرہ ہے ایسا، ہم معاشرے میں کہیں بھی چلے جائیں لوگ سب سے پہلے بھاگتے ہیں روٹی کی طرف، روٹی سے لے آؤ، کیوں؟ مول صاحب آ گئے، وہ پہلے اس کو روٹی کو لوگ پاس ملاتا تھا۔ تو یہ تصور ہے ہمارا ذہن، ہم مسلمانوں کا، کہ مولوی صاحب جو ہے وہ روٹی تک ہوتا ہے، اس کو روٹی کھلا دو، خلاص ہو گیا بس۔ باقی کسی بھی انسان کا آپ اس طرح احترام نہیں کرتے کہ اس کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں، مولوی صاحب کو ہوتی ہے، کہ ہماری سوچ چھوٹی ہو گئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم انسان مسلمانوں کی جو ترجیح ہے، اول جو ہے دنیا میں سب سے پہلی ترجیح وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی معرفت نہیں انسان کے پاس، اور اس کی زندگی کی سب سے پہلی ترجیح ہی نہیں ہے، وہ کبھی بھی اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام کو تھوڑا سا اوور ٹائم لگا دیں، ایک جیسے اوور ٹائم نہیں ہوتا ڈپٹی کے بعد آدھا گھنٹہ اوور ٹائم جیسا ہم اسلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں، پوری زندگی اپنی 24 گھنٹے لے کر آئے گا میری طرف، تو تب تجھے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور اسلام اور دین اور وہ زندگی کیا ہے۔ اور اس 24 گھنٹے کو سارے کو جب مرکوز کرے گا اسلام اور دین پر، اور ساری زندگی اپنی محنتیں اور اپنی اولادیں اور اپنا رزق، مال، دنیا، سب کچھ جب اسلام پر قربان کرنے کے لیے سوچ لے گا، تب تجھے سمجھ آئے گی کہ اسلام کیا ہے۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم پتہ نہیں تھوڑا بس مطلب جانا چاہیے، کیونکہ اسلام دین کچھ آخرت میں تھوڑا تھوڑا کرنا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ فرماتا تھوڑا تھوڑا نہیں، میں پورے کا پورا انسان چاہتا ہوں، اس کا دماغ، اس کا دل، وہ دونوں چیزیں جب آ جائیں گی تو تب اس کو پتہ چلے گا زندگی ہے کیا چیز، جس کو ہم نے آج جینا چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا ہے، وہ ہماری ترجیح ہی نہیں، تو ہماری ترجیح کیا ہے؟ روٹی اچھی ہو جائے بس خلاص، روٹی ہو گئی تو ہم کہتے ہیں خلاص اب تو زندگی جو ہے وہ بہترین ہو گئی ہے۔ خلاص آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جو ہے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ڈگری مل گئی 40,000 کی تنخواہ، وہ تو گھر میں سویا، خلاص کوئی کام یہ نہیں کرنا، وہ بس وہ پرس کیا ہو گیا میری نوکری لگ گئی، اچھا خلاص، پھر وہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے انسان کہ اب میری دنیا جو ہے وہ کامیاب ترین زندگی ہے، کیوں؟ میں 50,000 تنخواہ مہینے کی لیتا ہوں۔ بس اس انسان کو نہیں پتا اپنے خالق کا، مالک کا، نماز کا، فرائض کا، احکام کا، حلال کا، حرام کا، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، اس کی ترجیح ہی نہیں۔ یہ جب ترجیح ہی نہیں تو وہ اس کا دماغ ہی نہیں جائے گا اس کی طرف، آرزو تمنا شوق بھی پیدا نہیں ہوگا، ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ترجیح ہوگی تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو اس زندگی کے اوپر قربان کر کے پھر بھی دعا کرے گا، اے اللہ میری محنت کو قبول فرما۔ لیکن جب ترجیح نہیں ہوگی، پسینہ بھی نہیں بہے گا، ٹائم بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہ آپ چڑھ گئے آسمان پہ اور پھر آسمان کے اوپر چڑھ گئے، پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، آپ ہمارے کتابت لے آئے، وہاں اس پر لکھا ہوا ہو، ہم پڑھیں کہ تم ایمان لے آؤ، یہ ہمارا رسول ہے، تو تب جا کر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل سبحان ربی، اے پیغمبر ان کو کہہ دو میرا اللہ پاک ہے، ایسے مطالبے اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتا۔ الا بشر رسولا، ان کو کہہ دو هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح، جو میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے میں وہ تمہیں پہنچاتا ہوں، باقی میری قدرت اور طاقت نہیں یہ جو مطالبے تم کر رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کیا کرے، بھیج دے، اس کی مرضی۔ اب سنیں اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ،
لوگوں کو کس چیز نے روکا؟ جب ہدایت آ گئی تو لوگوں کو کس چیز نے روکا؟ وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ رکاوٹ کون سی چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. رکاوٹ یہ تھی، ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا. یہ رکاوٹ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رکاوٹ کیا تھی؟ تمام انبیاء، رسول، کتابیں، ہدایت، سارا کچھ آ گیا. رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ یہ تھی قال، انہوں نے کہا، یعنی کس نے؟ صرف مشرکین مکہ نہیں، جتنے انبیاء تھے تقریباً اکثر انبیاء کو یہی جواب ملا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا. اچھا آگے سنیں، قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین پر فرشتے ہوتے، زمین پر کیا ہوتے؟ فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، وہ زمین پر چلتے پھرتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ان کے لیے فرشتوں کو رسول بھیجتے ہیں. انسانوں کے لیے تو فرشتے رسول نہیں بن سکتے. اگر فرشتے ہم ان کو رسول ہم نے بنانا ہوتا تو زمین پر فرشتے اگر ہوتے تو ہم کن کو رسول بناتے؟ فرشتوں کو بھیجتے، بشر کو نہ بھیجتے. جب ہم نے بشر کو بھیجا تو زمین پر مخلوق ہے، انسان ہے، بشر ہے، نوری نہیں ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوا، ہم نے انہی کو بھیجا. تو کتنا واضح ہے قرآن کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے بھیجتے، فرشتے نہیں. یہ ان کا انسانوں کا جو اعتراض، سرداروں کا، پنڈت اور پوپ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کا اعتراض یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ رسول جو ہے ہم اس کی اتباع کریں، کیوں کریں؟ ان کا اعتراض ہی یہ ہوتا، خوف ڈر ہی یہ ہوتا کہ اگر ہم نے اس کو رسول تسلیم کر لیا تو ہماری سرداری، ہمارا حکم ختم، ہم کے تو اس کے تابع ہو جائیں گے، اور حکم جو ہے کس کا چلے گا؟ رسول کا. جس طرح رئیس المنافقین اس کو مدینے کا سردار بنا رہے تھے اور سارا اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مسلمان سارے کے سارے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے. اس نے کہا میری سرداری کدھر گئی؟ اب اس نے کیا کیا؟ ہر لمحہ وہ چوری چھپے کیا کرتا تھا؟ وہ سازشیں کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ سردار بننا تھا، اس نے اس کی سرداری جاتی رہی. تو قوموں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا امیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک بشر رسول اور فلاں اور فلاں، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمام تقریباً قوموں کے اندر یہی مسئلہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے بھیجتے. آگے ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون، اگر اللہ چاہے تو وہ فرشتوں کو جو ہے رسول بنا دے، لیکن تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے، فرشتے آتے ہیں ہم مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو رسول اور نبی بنا سکتے تھے اور وہ یہاں ہماری نیابت کرتے، لیکن یہاں انسان بستے ہیں. فرشتوں کی جو خد و خال، جو بناوٹ وہ الگ ہے، انسان کی الگ ہے. انسان کے اندر اشتہا ہے، کھانے پینے، جذبات، شہوات، فرشتے میں ہیں. جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْمَرُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے. ان کے اندر نافرمانی والا مادہ ہی نہیں ہے. جب ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں تو آپ کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ شہوات کو روکنا ہے، جذبات کو روکنا ہے؟ انسان کے لیے وہ موضوع ہی نہیں تھے. تو یہ ایک یعنی بڑا اعتراض قوموں کا، نسلوں کا، امتوں کا کہ دنیا کے اندر جو رسول بھیجے گئے وہ بشر کیوں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم. فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے بھیجتے، لیکن یہ تو مخلوق ہے، انسان ہے، ان کے جذبات ہیں،
اور شادیاں کرتے ہیں، بیوی بچے پیدا ہوتے ہیں. فرشتے تو ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں تو اس زندگی کو وہ پہچان بھی نہیں سکتے. مثلا ایک مولوی ہے، وہ ڈاکٹر کو پہچان سکتا ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اور اس کا کام اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. تو جس کی تخلیق ہی الگ ہے وہ کیسے انسان کو جو ہے وہ پہچان سکتا ہے؟ تو قوموں کا سب سے بڑا اعتراض وہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بشر کو رسول کیوں بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نسلوں اور قوموں کے اندر ایمان میں رکاوٹ جو چیز تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول کیوں بنایا. یہ اعتراض نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا. اسی طرح دوسرا اعتراض نوح علیہ السلام کی قوم کا جو تھا وہ یہ کہ نوح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ کی جو اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ غریب اور فقیر لوگ ہیں، لہذا آپ سچے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا کہ جب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے پنڈت اور پوپ اور سردار آئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں آپ ان کو تھوڑا سا سائڈ کر دیں، ہٹا دیں. آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں، لیکن ان کو اپنی مجالس سے آپ نہ جانے دیں. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایمان لائیں، سردار چودھری پنڈت پوپ نہ لائیں، ضرورت نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، فقیر ہے، غریب ہے، کالا ہے یا گورا ہے، اس کو آپ اپنی مجلس سے نہ اٹھنے دیں. اسی طرح ایک اور اعتراض ان کا یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کا وہ یہ تھا، وہ دوسرا شبہ بھی آ گیا جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا. چوتھا شبہ ان کا یہ تھا یا چوتھا اعتراض آپ یہ کہہ لیں تیسرا اعتراض جو اس قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کے پاس غریب اور فقیر لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا اور نوح علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں خزانے ہیں، میرے پاس نہیں ہے. جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوں ویسا ہوں، مانتے ہو ٹھیک، نہیں مانتے تو تمہاری مرضی ہے. اور پھر اسی طرح حبشہ کی طرف جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو حبشہ کے بادشاہ ہرقل نے پوچھا کہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور بات ماننے والے غریب لوگ ہیں یا امیر ہیں؟ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غریب لوگ ہیں. تو اس نے کہا انبیاء کی بات سب سے پہلے ماننے والے غریب ہوتے ہیں. ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ اس طرح ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام غربت میں شروع ہوا، غربت سے شروع ہوا، اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام غریب ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، غرباء کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. غرباء کون سے ہیں؟ وہ نہیں جن کے پاس روٹی نہیں ہوتی. غرباء کا مطلب یہ کہ اسلام اور ایمان اور سچ پر عمل کرنے والے اور اس کو ماننے اس کی تصدیق کرنے والے تعداد میں بہت تھوڑے ہو جائیں گے. اور اسلام کی ابتدا بھی ایسے ہوئی، بہت تھوڑے تھے. مکہ میں دیکھیں تقریباً 10-13 سال کی جو محنت تھی، 70-80 اور اتنے 85-90 آدمی مسلمان ہیں، ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطوبى للغرباء، غرباء کے لیے جو ہے وہ خوشخبری. کیوں؟ جو اسلام اور ایمان کو جو ماننے والے ہوں گے، قیامت سے پہلے کے لوگ وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے کسی کی کثرت کو دیکھ کر انسان یہ نہ کہے کہ ان کے پاس پبلک بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے وہ سچے ہیں. قلت کو بندے تھوڑے ہیں اس وجہ سے وہ جھوٹے ہیں، یہ بات بھی نہیں. یا پھر اس وجہ سے انسان یہ کہے کہ وہ سچے ہیں کہ ان کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے سچے ہیں، یہ معیار بھی نہیں اللہ تعالیٰ گیا. یا پھر اس وجہ سے جھوٹے ہیں کہ وہ غریب لوگ کا کھانا پینا نہیں ہے، یہ بھی
معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، انسانوں کے ہاں ہے۔ اللہ رب العزت کے جو ہاں معیار ہے وہ قول اور عمل اور تصدیق، اسلام اور ایمان۔ آخری شبہ جو ان کا تھا، دو شبے آخری، کہتے ہیں کہ ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، یعنی یہ آپ پر سرداری کرنا چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے متعلق کہنے لگے یہ آپ پر کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان يتفضل عليكم، کیونکہ جب غریب بھی ہے، کچھ ہے بھی نہیں، سارے دوسرے بھی غریب ہیں، یہ کچھ کھانا پینا اس طرح، جس طرح صحابہ اکرام روم و ایران کی طرف گئے اور ان کو کہا کہ اسلام قبول کرو وگرنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، یا جنگ نہیں کرنا چاہتے، تمہاری حکومت ویسی رہے، ہمیں جزیہ دینا پڑے گا، تمہاری حکومت ہے تم کرتے رہو لیکن ہمارے مسلمانوں کے ماتحت رہو گے۔ تو انہوں نے صحابہ اکرام کی تلوار کی نیام کو دیکھا، کپڑے دیکھے، لباس دیکھے، جوتے دیکھے۔ صحابہ اکرام کی جو تلواریں تھیں ان کا نیام نہیں تھا چمڑے کا، اور کپڑے کی جو پٹیاں ہوتی ہیں نا وہ لپیٹے ہوئے تھے۔ اب صاحب ظاہر جن کے پاس وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں، نیام چمڑے کی ہوتی ہے، تلوار کو زنگ نہیں لگتا، اس کی بڑی حفاظت، یعنی اسلحہ جو ہے جدید ان کے پاس نہیں تھا، تلوار تو تھی لیکن اس کی حفاظت کے لیے نیام نہیں تھی، کپڑے کی پٹی اس کے اوپر باندھی اور کپڑا لباس سارا کچھ دیکھا۔ تو انہوں نے کہا، روم و ایران کے بادشاہ نے کہا کہ آپ کو اگر روٹی چاہیے، کھانا پینا چاہیے، مال دولت چاہیے تو دیتے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم جنگ کریں گے یا آپ کو جزیہ دے، ہماری طاقت قوت مال اتنا سارا کچھ۔ تو وہاں جو سفیر بنا کے صحابی بھیجے گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ جتنا زندگی سے محبت کرتے ہو اتنا ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، ایک صحابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے امیر المومنین آپ اس طرف جا رہے ہیں، سارے کافر لوگ عیسائی آپ کو دیکھ رہے، پنڈت کو آپ کے نظارے کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، استقبال کے لیے، آپ ایسا کریں کہ لباس کو تھوڑا تبدیل کر لیں کچھ، کیونکہ لباس کے اوپر ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، لباس پر ٹاکی کا پتہ، پیمند جو ہے، اب پیمند یہاں اگر آپ کپڑے کا پیمند لگائیں، ٹھیک ہے، وہ کپڑا دوسرا ہوتا ہے، ایک وہی رنگت نہیں ہوتی، مطلب یہ ریڈ کلر ہے تو سفید ہوگا تو کیسا لگتا ہے، یہاں سفید ایک پٹی ہو، پھر یہاں ہو، پھر یہاں، پھر ادھر، کیسے لگتی ہے ہاں؟ یہ ساری ٹاکیاں اور پیمند لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے جو عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں دی ہے ہم کسی اور تہذیب میں اس کو تلاش نہیں کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عزت جو رکھی ہے عاجزی اور انکساری میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وفادار ہونے میں رکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو مسلمان وفادار ہے، کھانا پینا یہ ساری چمک دھمک یہ ساری چیزیں انسان کو پاگل کر دیتی ہیں، انسان دیکھتا ہے شیشے یہ وہ ساری بھاگتا ہے کہ مجھے بھی ایسے کروڑوں لاکھ میں بھی ایسا بنوں، ایسا نہیں، جس طرح ایک حامان یا شداد جو ہے وہ اپنی مال اور دولت کی وجہ سے جب بہت زیادہ اتنا اس کے پاس مال تھا، قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے اونٹ جو تھے، اونٹ خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھایا، لوگ جب دیکھتے ہو کہتے کاش میرے پاس ہوتا، کاش میرے پاس ہوتا، کاش، ایسے تمنا آرزو ہر انسان کی پیدا ہوتی۔ اور جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں، پھر سارے بندے کہنا اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اگر اسلام اور ایمان اس کے پاس ہے، اس کے پاس وحی کا علم ہے، اس انسان اور مسلمان کے قدم کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، چاہے غربت ہے، چاہے امیری ہے، فقیری ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی صورت حال بن جائے اس کے قدم کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں۔ آخری شبہ وہ کہنے لگے ان ہوا الا راجل بہ جنہ، یہ ایسا انسان ہے یا تو اس کا دماغی توازن صحیح، یہ آخری شبہ۔ اور تمام تقریباً اکثر انبیاء یہ بات کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے ہیں۔ تو یہ سارے اعتراضات شبہات لوگوں نے کہے۔ پہلی بات یہ فرشتہ جو ہے وہ نبی ہونا چاہیے تھا، بشر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ مال اور دولت چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا
کہ اگر آپ مال دولت چاہتے ہو تو ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، مکہ کی سرداری چاہتے ہو تو مکہ کی سرداری دیتے ہیں، آپ کو مال دیتے ہیں، آپ کو جس عورت کے ساتھ شادی کرنا نکاح میں دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسا مسئلہ نہیں، تم اللہ کے سامنے جھکو، میری اتباع کرو، بس باقی مسئلہ چھوڑو. تو ان کی سرداری لاتی کیسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ مخلوق اور انسان اور قومیں اور نسلیں انبیاء کی وہ یہ کہتے رہے کہ دنیا کے اندر بشر رسول نہیں ہو سکتا، فرشتے کو ہونا چاہیے. اچھا ایسا ہے تو پھر اگر یہ سچ ہے تو مال ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے. اگر ایسا سچ ہے تو پھر یہ سردار ہو، اس کے ماننے والے امیر لوگ ہوں، غریب کیوں ہیں، ایسا کیوں ہے. اور پھر تیسرا اعتراض یہ، پھر اگر یہ ساری چیزیں وہ بھی غلط ہے، پھر یہ سرداری چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے مکے میں سردار بنے، امیر بنے، حکمران، یہ حکمرانی چاہتا ہے. اس وجہ سے سارے گھر گھر کے اندر ایسا مسائل پیدا ہو چکے. اچھا یہ بھی سارا مسئلہ نہیں تو پھر اس کا دماغی توازن کیا ہے. ایک لبید بن ربیعہ یا ایک صحابی مسلمان نہیں تھے، وہ علاج کرتے تھے ان کا جن کو جن پڑ جاتا تھا. مکہ کے اندر آئے، ان کو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ لوگوں نے مشہور کر دیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا، کیونکہ جب بات نہیں سنتے دوسرے لوگوں کی، اس وجہ سے کہ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اپنے آپ عقیدے سے ہٹ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تھے. کوئی بھی ان کو ریلیف نہیں دیتے تھے کہ میں لا الہ الا اللہ کی بات ضرور کروں گا. تو اس وجہ سے وہ کہتے کہ یہ بندہ کیا ہے، اس کو کچھ ہے. وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں فلاں فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن مجید کی تلاوت کی. جب اس نے تلاوت سنی رونے لگ گیا. اس نے کہا مجھے پتا ہے میں علاج کرتا ہوں کہ ایک انسان کے ساتھ جب بیماری، مجھے پتا ہے اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، اس کی گفتگو کیسی ہوتی ہے، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس کا تعامل لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسے، مجھے تو پتا ہے. لیکن یہ تو کلام عجیب ہے، میں نے کبھی دنیا کے اندر کبھی سنا نہیں، یہ ایسا کیسے ممکن ہے. کلمہ پر مسلمان ہو گیا. تو دنیا یہی کہتی ہے آج بھی، اگر کوئی انسان مسلمان اسلام اور دین کی بات کرے تو یہی کہتے ہیں کہ سردار بننا چاہتا ہے، اور اگر سچا امیر ہو تو غریب لوگ اس کے پاس کیوں ہیں، اور فلاں ایسا ایسا کیوں ہے. اگر ایسا ہے تو اگر اور کچھ بھی نہیں پھر کہیں گے کہ بندہ ہی صحیح. تو یہ شکوک اور شبہات جو ہیں ساری امتوں نے وہ پیش کیے انبیاء پر، اور بات کو نہیں مانتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور مختلف قسم کے شبہات پیدا کیے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس طرح دنیا کے اندر اگر فرشتے ہوتے تو انبیاء اور رسول فرشتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.